السلام علیکم، میں ہوں منیر میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ آج جس انداز میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں موجود نہیں اور ہم اسٹوڈیوز سے نکل کے آج ایک بار پھر سے سڑکوں کی طرف آ چکے ہیں۔ میرے عقب میں جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ مسجد مدینہ کہلاتی ہے، اور مدینہ مسجد یہ وہی مدینہ مسجد ہے جو اس وقت تارک روڈ کے اوپر واقع ہے۔ کافی دنوں سے اس مسجد کو لے کے، اس مسجد کی جگہ کو لے کے، عمارت کو لے کے کافی ساری باتیں ہوئی ہیں۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ عدالتی حکم کے بعد اس مسجد کو گرا دیا جائے گا، مسمار کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا۔ اس حکم کے مطابق عمل اب سے شروع ہو چکا ہے، اور مسجد کا ایک حصہ جو کہ مدرسے کی صورت میں رہا اس کو مسمار کر دیا گیا ہے، بلکہ مکمل طور پہ مسمار کر دیا گیا ہے۔ آج ہم یہاں پہ موجود ہیں، کوشش کریں گے کہ یہاں پہ لوگوں سے بات کریں، مسجد کی انتظامیہ ذمہ داران سے بات کریں، اور جانے کے اصل میں جو صورتحال ہے وہ ہے کیا مسجد کی جگہ کو واقعی طور پہ کسی ناجائز طریقے سے لیا گیا، اس کے اوپر قابض ہوئے؟ یہ کہنا مشکل ہے میرے لیے بھی، اور آج کا جو ٹاپک بڑا حساس اس نوعیت کا ہے، کیونکہ لوگ اس معاملے کو لے کے بڑی حد تک جذباتی ہیں۔ ابھی ہماری کچھ لوگوں سے جب بات ہوئی تو لوگوں نے کہا پارک نہیں، مسجد چاہیے، لیکن آخر اس معاملے کا حل کیا نکلتا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصے قبل کراچی کے علاقے میں کڈنی ہل پارک کے مقام پہ ایک مسجد کو شہید کیا گیا جس کا نام تھا فتح مسجد۔ وہاں پہ میں اس بات کا کریڈٹ دوں گا کہ تمام تر علماء نے بہت ہی بصیرت کا مظاہرہ کیا، اور کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے کو مکمل طور پہ خارج و امکان کر دیا گیا۔ آج ایک بار پھر سے یہ باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ۔ پاکستان کے دشمن جو کہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ہاٹ ایشو ہے، اس حوالے سے من گھڑت کہانیاں اور قصے بتا رہے ہیں۔ آخر اس کہانیوں میں، ان قصوں میں صداقت کیا ہے، کیا سچائی ہے، آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ مسجد کے اطراف میں ڈنڈا بردار ہجوم موجود ہوگا، اسلحے کے ساتھ لوگ موجود ہوں گے، لیکن یہاں ہر کوئی صرف امن کی بات کرتا نظر آ رہا ہے۔ تو آج یہی امن کا پیغام ہم آپ تک پہنچائیں گے اور جانیں گے کہ آخر اس مسجد کے معاملات کیا ہیں، اور اس مسجد کو بنے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، نمازیوں کی کیا تعداد ہوتی ہے، اور آخر اس کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے۔ حکام بالا سے مسجد کی انتظامیہ کیا اپیل کرنا چاہتی ہے، وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ تو ہم اس وقت مدینہ مسجد کے دفتر کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت کئی بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ کاغذات موجود نہیں ہیں، چیزیں موجود نہیں ہیں۔ شاید بہت کچھ موجود ہے، بہت کچھ چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ میں کہیں وہ بھی بالکل درست ہیں، لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں میں ذرا چاہوں گا کہ ہم بات کر سکیں۔ ہمارے ساتھ حاجی عمر صاحب موجود ہیں، ذرا حاجی صاحب سے بات کرتے ہیں کہ آخر مسجد کے کاغذات کو لے کے جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کہاں تک درست ہیں۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی حاجی صاحب، مسجد کے کاغذات کو لے کے بات کی جا رہی ہے، اور آپ نے مجھے یہ کاغذات بھی دکھا دیے ہیں، کاغذات موجود ہیں، ساری صورتحال سامنے ہے، واضح ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے کہ NOC گرانٹ کی گئی ہے۔ کتنے سالوں سے یہ مسجد کے پاس یہ سارے کاغذات موجود ہیں؟ جب سے بنی ہے اسی سے۔ اور اگر میں پوچھوں تعمیر کو تقریباً مکمل 25 سال سے زائد کا چل رہی ہے، کنٹینیوس ہی ہے ابھی تک۔ اور شروع کب کی تھی یہ مسجد؟ 76 میں۔ جب حاجی صاحب یہ مسجد شروع ہوئی تو کیا یہاں پہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ ہمیں جو اطلاعات آ رہی تھیں کہ یہاں پہ کچرا کنڈی ہوتی تھی، ویرانہ ہوتا تھا، بہت بڑا تھا، پارک کی جگہ تھی تھوڑی بہت۔ تو اس کے بعد اب آپ لوگ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں کہ جو دفتر تھا، سارے معاملات تھے، اتنے سالوں تک اس میں کسی قسم کا کوئی نوٹس آیا، کوئی سوال اٹھایا گیا؟ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ پہلی دفعہ کب آیا؟ پہلے ابھی آئے 3-4 دن پہلے، اسی ہفتے میں۔ اسی ہفتے میں آیا، اور اسی ہفتے میں فیصلہ ہو گیا۔ تو آپ کی مسجد کی طرف سے کمیٹی کو وہاں پیش ہوئی تھی عدالت میں؟ جی ہاں، ابھی تک وہی ہے، ابھی بھی وہیں پہ؟ ہاں ابھی۔ تو معاملات آپ کو کیا امید ہے کہ کیا اس کے اوپر نظر ثانی ہوگی؟ ہاں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو میں کیمرے کے لیے اور آپ لوگ کے کنزمپشن کے لیے دکھاتا چلوں کہ یہ سارے جو کاغذات ہیں یہ موجود ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو اس میں کاغذات کی 1994 کی تاریخ ہے، 16/12/1994 کی یہ تاریخ ہے، اور یہ کاغذات مکمل صحیح سلامت طور پہ موجود ہیں، اور اس کے اوپر تمام طرح ٹیسٹیشنز ہوئی ہوئی ہیں، ساری سٹیمپس لگی ہوئی ہیں۔ بلڈنگ کا
جو سائٹ پلان ہے, جو اس مسجد کی عمارت کا سائٹ پلان ہے, یہ موجود ہے اس میں. دیگر اور بھی بہت سارے کاغذات ہیں, تو وہ تو ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے کیونکہ بہت سارے ایک ڈھیر ہے ماشاءاللہ کاغذات کا. تو جو کچھ بڑی بڑی چیزیں وہ ہم دکھا دیتے ہیں آپ کو. 96 کا ایک اور یہ ہے ڈپٹی کنٹرولر بلڈنگ کا, کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا یہ لیٹر ہے. اس کے بعد کے بی سی اے کا ایک اور, اس میں جو پوری ڈیٹیل ہے, تفصیلات ہیں کہ اس کی لیز کس طرح کی ہے اور اس کے پلاٹ کی جو سارے معاملات ہیں وہ کلیئر ہیں. تو ایک جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسجد ایسے بنا دی گئی, اور بہت سے لوگ جو کراچی میں نہیں رہتے, جو کہ پاکستان کے دیگر شہروں میں رہتے ہیں, جن کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسجد راتوں رات تعمیر ہوئی. تو دراصل مسجد کو تعمیر ہوئے تقریباً 25 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا. کاغذات خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے معاملات کیا ہیں. باہر آپ کو کچھ لوگوں سے بھی بات کرائیں گے اور ذرا ان کا بھی موقف لیں گے کہ صورتحال کیا ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں, مسجد تھی اور یہاں وضو خانہ بھی تھا اور بیت الخلاء بھی تھا مسجد کا نا. لوگ یہاں آتے تھے, بیت الخلاء میں جاتے تھے, وضو خانہ تھا, نماز کے لیے وضو کرتے تھے. اس کے بعد کچھ ٹائم بعد انہوں نے مدرسے میں تبدیل کر دیا ان ساری چیزوں کو, ٹھیک ہے. پھر مدرسہ تو کافی ٹائم تک رہا. اس کے بعد مدرسہ ختم کرنے کے بعد اندر رہائش پذیر ہو گئے اور باہر جو شاپس تھیں, بہت ساری دکانیں تھیں. اب یہ دیکھتے ہوئے یہ کہ یہاں پارک تھا یا کوئی ایسی چیز تھی, تو انکروچمنٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں, ایسا نہیں کہ غلط ہو رہے ہیں. جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ ختم ہو رہا ہے. لیکن جہاں تک مسجد کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے, اور اس کو شہید کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اوپر برائی لینا ہے. ویسے ہی ہمارے پاس بہت برائی اور عذابات آ رہے ہیں, تو یہ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مسجد کو ختم کرنا چاہیے. باقی جو ناجائز تجاوزات ہیں وہ ختم کریں, اور اچھا ہے کام ہو رہا ہے اس پہ, ایسا نہیں ہے کہ برا ہے. لیکن مسجد کے حوالے سے میں یہی دوبارہ کہوں گا کہ مسجد کو نہ چھیڑا جائے. دیکھیں, اگر اب ہم جس طرح یہ ناجائز تجاوزات ختم ہوئے ہیں تو ہم اس کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. پارک بنے گا اور بننا بھی چاہیے, لیکن پھر سے میں ایک ہی بات دوبارہ دہراؤں گا کہ اس جگہ پر پارک بننا چاہیے جو ناجائز تجاوزات ہیں اور جو گورنمنٹ کے حوالے سے ہے. لیکن مسجد کا معاملہ ایسا ہے کہ مسجد کو بھی اپنی جگہ رہنا چاہیے, مسجد کو چھیڑا نہ جائے, کیونکہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے. اور ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں اتنے عذابات آ رہے ہیں ہم پہ, اور اگر مزید ہم پہ عذاب لینا ہے تو پھر یہ کام کر سکتے ہیں, ورنہ پھر اللہ کے معافی مانگ سکتے ہیں ہم. دیکھیے پارک, اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارے علاقے میں کئی پارک ہے. کیماڑی میں دیکھیں عمر شریف پارک, جس کا جو پہلے بہتر تھا اور اب خراب ہو گیا. تو ان پارک جو بنے ہوئے ہیں وہ جو خراب ہوتے جا رہے ہیں ان کی وہ حفاظت نہیں کر رہے, اور بلکہ ایسی جگہ جہاں پہ مدارس ہے, مساجد ہے, اور جو کئی سالوں سے مطلب بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے یہ پڑ گئے. اور اس طرح کے فیصلے اگر یورپ اور نان مسلم کنٹری میں ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے. اس فیصلے سے جو یہ فیصلہ ہوا ہے, جج گلزار احمد نے جو فیصلہ کیا ہے کہ بھائی یہ مسجد غیر قانونی ہے اور اس کو گرا دیا جائے. اب یہ مسجد, اس کے بارے میں تمام لوگوں نے یہ موقف دیا اور اس بات کی وضاحت کی کہ یہ پورا پروسیس سے ہوئے, این او سی اور اس کی جو رجسٹریشن ہوئی وہ بھی پورا پراپر طریقے سے ہوئے. اور اس کے بعد سبوں نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ مسجد نہیں گرے گی, کسی حال میں بھی نہیں گرے گی. دیکھ, پارک سے جو مطلب پہلے سے بنے ہوئے پارک ہے, پہلے تو وہ ان پہ فوکس رکھے, ان کو بہتر بنائے. اب یہاں پہ اگر وہ ان پہ فوکس نہیں دے رہے, وہ خراب ہوتے جا رہے. اگر یہ پارک بن جائے یہ بھی مزید خراب ہو جائے گا. اس میں کیا ہوگا, لوگ آگے بیٹھیں گے, ٹائم ضائع ہوگا. اور آج کل کے جو ایک دیکھ, ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ یہاں پہ مدارس اور مساجد ہی ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو حکم دیا کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے, یہ غیر قانونی ہے. اب میں یہاں پہ ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں, دیکھو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کو نماز کی ضرورت ہو اور نماز کے لیے وہاں پہ جگہ نہ ہو, تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اپنے پیسوں سے, پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, وہ اپنے پیسوں سے مسجد تعمیر کرائے. تو اس چیز میں ہماری ریاست غفلت کر رہی ہے, کوئی مسجد اپنے پیسوں سے نہیں بنا رہے. ایسے جگہ بہت موجود ہے جہاں پر مسجد کی بہت ارشد ضرورت ہے. لوگ جمعے کی نماز کے لیے باہر چٹائیاں بچھا دیتے اور روڈ بلاک ہو جاتے. وہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ مسجد بنائی جائے, اور اس میں ریاست غفلت کر رہی ہے. اور وہ ٹھیکہ عوام نے لیا, اور عوام جو ہے چندے جمع کر کے اور اس طرح کی مسجد بنائی جاتی ہے, اور اوپر سے فیصلہ آتا ہے کہ اس مسجد کو مسمار کیا جائے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, پارک بنا کے یہ کیا کریں گے؟ اب مسجد کے اندر کتنے نمازی جمعہ ادا کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, اپنے ملک کے لیے جو ہے
कितनी दुआ करते हैं। इन मदारस मसाजिद की वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। हमारे हुक्मरानों से अपनी असम्बलियाँ और अपने दफातर जो है वो नहीं संभाले जाते। इधर क्या हो रहा है, अल्लाह का दीन आम हो रहा है। ये होटलों को, मार्केटों को ये तो संभाल नहीं सकते, जहाँ शरेआम चर्स, ठीक है, ये चीज़ें हो रही हैं, मार्केट से गुज़रना मुश्किल हो जाता है। एक मिनट, जिन अगयार की वजह से ये लोग जो हैं अपने मुल्क की मसाजिद गिरा रहे हैं, जिनको खुश करने के लिए उनकी NGOs, उनकी एजेंसी जो तैयार करते हैं, ठीक है, वो लोग आके इधर दीन का काम करते हैं, चाहे जिस हुलिये में भी करते हैं। ये किन को खुश कर रहे हैं? आवाम के जज्बात को क्यों उभार रहे हैं? ये मजरूह कर रहे हैं हमारे जज्बात को। ये पार्क क्यों बनना चाहिए? वो पीछे वाला जो पार्क है वो कम है। अच्छा, मसाजिद मदारस के लिए ये लोग जजेस का और चीफ जस्टिस का जो भी इदारे हैं जिनका फैसला है मसाजिद गिराओ गैर कानूनी है। ये जो झील पार्क है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, क्या वो कानूनी तौर के ऊपर हैं? 2 साल 3 साल से हम सुन रहे हैं, क्या हमें पता नहीं है तारक रोड के ऊपर कितनी गैर कानूनी चीज़ें हैं, गैर कानूनी इमारतें बनी हुई हैं। उनके लिए क्यों हुक्म नहीं आया? वो जागीरदारों की हैं। असल में मौलवियों को, उलमा को, ठीक है, उन्होंने समझा हुआ है कि बस ये आम चीज़ हैं, लेकिन मुल्क के सरमाया जो हैं यही है, मुल्क की हिफाजत करने वाले ये लोग हैं। कभी आगे महाज के ऊपर कोई गए हैं? इन बड़ों के कोई औलादें कोई गया है? मुझे ये बताएं आप, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। वो एक अलग मैटर है। उसके लिए अगर हुकूमत की वजह से जो इदारे हैं जो इशू करते हैं, इनको बैठने के लिए दुकानें, सब कुछ, ठीक है, इनको पहले क्यों इनके डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं? क्यों फाइलें होती हैं? वो कौन इदारे हैं? इतना अरसा क्यों खामोश रहे हैं ये लोग? क्यों नहीं गिराई उस वक़्त? सिर्फ ये अगयार को, गैरों को खुश करने के लिए उनकी ग़ुलामी, जितनी भी ग़ुलामी कर लें, कभी इनको अपना नहीं समझेंगे वो लोग। मुतालबा यही है, क्या इतना मुसलमानों को परेशान किया हुआ है? अगर इनके अकल के अंदर कोई चीज़ होती, इनको समझ होती कि अपने मुल्क के लिए कितनी दुआएं होती हैं, जुमा के लिए, हर नमाज के लिए, हर नमाजी कितनी दुआएं करता है। ये तो उधर अयाशें कर रहे हैं, इनको क्या पता किसी चीज़ का? कोई बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ, जब मुल्क के अंदर अमन होता है ना, इधर अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। ये खुद ये लोग जो हैं अमन को बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल करनी चाहिए। क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान होंगे, ठीक है। लिहाजा मसाजिद मदारस को जो है छोड़ दें, बाकी उनकी मर्ज़ी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मौलाना मोहम्मद गयास साहब, जमीयत उलमा इस्लाम से इनका ताल्लुक़ है। ज़रा इनसे ज़्यादा जानेंगे कि आखिर ये मामलात कैसे शुरू हुए, मामलात असल में क्या हैं और आखिर क्या होता हुआ नज़र आया। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। साहब, इस मस्जिद को लेके इतना मसला हुआ है। पहले से पहले फ़तह मस्जिद शहीद हो गई, वहाँ पे आज भी नमाजी मौजूद है, मस्जिद उस अंदाज में नहीं है। इस मस्जिद में 25 साल का अरसा गुजर गया, कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया। अब एकदम से सूरत हाल तब्दील हो रही है, क्या वजह नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप हज़रात का इंतहाई मशकूर हूँ कि जामे मस्जिद मदीना तारिक रोड के हवाले से आवाज़ आवाम तक आप हज़रात पहुँचा रहे हैं। इंतहाई हम आपके इस पर मशकूर ममनून हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि इस मस्जिद के साथ क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है सारी मसाजिद के साथ, जहाँ नमाजी मौजूद है, मसाजिद शहीद किए जा रहे हैं, इस हवाले से गुजारिश ये है, जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि बाकायदा मसाजिद के ख़िलाफ़, मदारस के ख़िलाफ़, दीनी इदारों के ख़िलाफ़, मजहबी लोगों को मुश्तइल करने के लिए बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है। और अब ये हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी लाबी है, कौन सी क़ुव्वत है जो मजहबी रुझानात को मनफी अंदाज से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और मजहबी लोगों को इश्तिहाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, आवामुन्नास को इश्तिहाल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब गुजारिश ये है कि जिस मकसद के लिए मुल्क बना था पाकिस्तान का, मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह,
اور اسی مقصد کی بنیاد پر مساجد آج آباد ہیں الحمدللہ، مدارس آباد ہیں، عبادت خانے آباد ہیں، خانقاہیں آباد ہیں. عوام الناس اپنے بل بوتے پہ اپنے خدمت کے تحت اپنے آپ خدمت کے تحت مساجد بھی آباد کر رہے ہیں، مدارس بھی آباد کر رہے ہیں. مہنگائی ختم کرنے کے لیے جو کہا گیا تھا وہ نہ ہمیں وہ موقع ملا، بے روزگاری ختم کرنے کے لیے جو کہا گیا تھا وہ بے روزگاری ختم نہیں کرائی گئی، بدامنی کے حوالے سے جو کہا گیا تھا، جو وعدے کیے گئے تھے وہ بھی پورے نہیں ہوئے. وہ ساری چیزیں چھوڑ کر ان کو آسمان تک پہنچا دیا. آج اس وقت اشیاء خوردنی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عوام الناس پاکستان کے مسلمان اگر اپنی طاقت کے بل بوتے اپنی محنت کے بل بوتے مساجد بنا رہے ہیں، غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اس کے لیے حکمران اس وقت رکاوٹ بن رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. اس سازش کا راستہ روکنے کے لیے انشاءاللہ العزیز عوام کی خدمت میں، عوام کی عدالت میں ہم کریں ہیں. ہم وہاں تک جائیں گے جہاں تک ہمارا حق ہے، قانونی راستوں کو اپناتے ہوئے انشاءاللہ. مولانا صاحب، ایک معاملہ ہے حکومتی معاملہ، ایک معاملہ عدالتی معاملہ. اب اس معاملے میں تو عدالت کی طرف سے پیش رفت کی جا رہی ہے، حکومت کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے یا کیا ہونا چاہیے آگے چل کے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے. عدالت کو اس مسجد کے بارے میں کیا پتہ تھا، الفتح مسجد کے بارے میں کیا علم تھا، اور اسی طریقے سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے حوالے سے کیا علم تھا، اور دیگر جو مساجد تھے کیا علم تھا. کیا حکمران ہمارے جو صوبہ سندھ کی حکمران ہیں، یہاں کی جو حکومت ہے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی نقص امن کے حوالے سے؟ کیا امن امان ان کا مسئلہ نہیں ہے؟ آج آ کر کے حکمران ہمارے صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ صاحب آئیں، ان حالات کو کنٹرول کریں. حکومتی پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی نمائندہ آ رہا ہے؟ آج تک کوئی کسی بھی نمائندہ نے، کسی بھی ممبر نے، کسی بھی منسٹر نے، کسی بھی سی ایم نے، کسی بھی ان کے ذمہ دار نے کوئی رابطہ نہیں کیا. پبلک اپنے طور پہ آ رہے ہیں، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. پبلک کے جذبات الحمدللہ ان کے قابل دید ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے جذبات قابل دید ہیں، لیکن ان کے ذمہ داران کی طرف سے، پارٹی کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے آج تک کوئی نمائندگی کرنے نہیں آیا، نہ اظہار یکجہتی کرنے آیا اور نہ اظہار مذمت کرنے کے لیے کوئی شخص پیش ہوا ہے. یہ تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے. پارک بنانے کے لیے ان کو آگے کیا جا رہا ہے، مشینری لانے کے لیے ان کو آگے کیا جا رہا ہے. عدالت کو کیا ایک درخواست نہیں دے سکتے کہ ہم اس چیز کے متحمل نہیں کہ ہم اس مساجد کو گرا دیں؟ جہاں تک اس مسجد کا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا کہ 25 سال ہو گئے. نہیں، میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتا دوں کہ اس مسجد کو 41 سال ہو گئے، اب تو 42 سال ہونے جا رہے ہیں. 96 کے ڈاکومنٹس آپ کے پاس آلریڈی ہمارے پاس 1980 کے کاغذات موجود ہیں. 1980 میں اس مسجد کا افتتاح ہوا ہے، بنیاد ڈالی گئی ہے. اس کے بعد پھر 91 میں رجسٹریشن کے حوالے سے، ٹرسٹ کے حوالے سے، اس کے بھی نقشے کے حوالے سے تمام نقشے جات موجود ہیں، تمام یہاں کے NOCs موجود ہیں، یہاں تک کہ بجلی اور گیس کے سارے بل موجود ہیں. اس کے باوجود اچھا میرے ایک سوال ہے کہ آپ کے عدالت اولیاء میں، عدالت عظمیٰ میں، آپ کی سپریم کورٹ میں کتنے ایسے کیسز ہیں جن کو 50 سال ہو گئے آج تک اس پہ فیصلہ نہیں ہوا؟ کتنے خواتین، کتنے بیوہ، کتنے ایسے حضرات جو اس وقت سپریم کورٹ کے کیس کے حوالے سے دنیا سے جا چکے ہیں لیکن فیصلہ ابھی تک ان کا نہیں ہوا. ایک دم سوموٹو ایکشن کے ذریعے سے جامع مسجد مدینہ کے حوالے سے نئے نئے فیصلے سامنے آ جاتے ہیں. یہ چیزیں ساری معنی خیز ہیں اور اس کے لیے ہم انتہائی باریک انداز سے اپنے قائدین سے رابطے میں ہیں اور قائدین ان چیزوں کو دیکھ رہے. جو حکم ہو دیں گے انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے قدم اٹھائیں گے. مدرسے کی جو عمارت ہے وہ مسمار ہو چکی ہے، کیا وہ عمارت آباد تھی؟ اس حوالے سے وہاں پہ تعلیم و تدریس کا عمل جاری تھا یا وہ منقطع ہوا تھا؟ جہاں تک اس مسجد کے کیس کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ پیچھے والی جو جگہ جو منہدم کر دی گئی ہیں، یہاں کی انتظامیہ کمیٹی کے حوالے سے جو ہمیں اطلاع ملی ہے بقول ان حضرات کے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ پارک کی جگہ ہے، فلاں کی جگہ ہے، پارک کی جگہ تھی یا پارک کی جگہ نہیں تھی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے کراچی میں کتنے ایسے آباد پارک تھے آج سارے ویران پڑے ہوئے ہیں، وہاں لاشیں ملتی ہیں، وہاں اللہ معاف فرمائے آپ کے ہمارے بھائی اس وقت سارے وہاں چرس پی رہے ہیں، ہیروئن وہاں پہ ہیروئن پی رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے وہ سارے غیر آباد ہو رہے. ایک ہی طارق روڈ کے قلب میں ایک ہی مسجد ہے جو ایک ہی سب سے بہترین مسجد ہے جس پہ محنت کی گئی ہے اور اس محنت کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پارک کی ضرورت ہے. یہاں پچھلا جو حصہ ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ عیسائی سے تھی جس کا مسجد سے تعلق نہیں ہے. اس مسجد سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے کمیٹی والوں نے کہا کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق مسجد سے ہے، ہم مسجد کے حوالے سے آگے ہیں اور ہم بھی آپ اپنا موقف آپ کو بتا دیں.
यहाँ जितने आवाम उन्नास खड़े हैं, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने मुजाहिरीन हैं, जितने शुरका हैं, जितने यहाँ शिरकत करने वाले हजरात हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के केस के लिए है। ना हम पार्क के केस के लिए हैं, ना हम पीछे जो दुकानें थी ना इनके केसेस के लिए हैं, ना इसके बाद जो चीज़ें थी कोई और जगह थी। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मौजू है और एक ही एजेंडा है, एक इशू है मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़, मस्जिद की बका के लिए, मस्जिद के दिफा के लिए। हम पहले भी मैदान में थे, आज भी मैदान में, आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक आखिरी मामला ये भी आ रहा है कि कुछ जानिब से ये बात कही जा रही है कि यहाँ पे डंडा बरदार लोग खड़े हैं, असले के साथ खड़े हैं। मैं यहाँ से 2 घंटे तक मैं मौजूद रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे सिर्फ हंसते मुस्कुराते चेहरों के अलावा कुछ नज़र ना आया। ये तासुर देना, फिर फ़िरका परस्ती की तरफ मामलात को लेके जाना, हमें यहाँ से तो अमन का पैगाम जा रहा है, तो फिर क्यों इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे शर अंगेज़ लोग शर पसंद अनासर फैला रहे हैं? ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी तरफ से आप खुद आईनी शाहिद भी हैं और ख़ुद आईनी शाहिद होने के नाते आप गवाही भी दे रहे हैं। अब जो कुछ हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ डंडा बरदार हैं, मुसल्लह अफराद हैं, यहाँ फ़िरका परस्ती हैं, आपने खुद सब कुछ देख लिया है। मैं 5 दिन से यानी बुध वाले दिन से लेकर अब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ फारूक भाई हैं, कमेटी के हजरात हैं। हमने तो अभी तक न कोई डंडा देखा है, न हमने अभी तक अल्लाह माफ़ फरमाए कोई असला देखा है। हाँ, एक चीज़ मैंने देखी है, मैं आपको बता दूँ और आपकी वसातत से मैं आपके इन हुक्मरानों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदा की कसम हम मस्जिद की चौकीदारी के लिए यहाँ जमा हैं और मस्जिद की चौकीदारी हमारे लिए इतनी मुश्किल नहीं जितने आवाम को कंट्रोल करना। हमने आवाम को कंट्रोल करने की कोशिश की है, हमारे लिए आवाम को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल है। जिस चीज़ का हमें अंदेशा है कि खुदा न खास्ता जो क़ुव्वतें ये कह रही है कि डंडा बरदार लोग मौजूद हैं, मुसल्लह लोग मौजूद हैं, फ़िरका परस्ती हो रही है, जिन लोगों की ये साजिश है जो ये इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं, उनकी ये भी साजिश है कि खुदा न खास्ता कुछ ऐसे लोगों को भेज दे जो यहाँ के पुरअमन माहौल को ख़राब करे। हम सबसे पहले उनको कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हमें उनकी तरफ से ख़तरात हैं, ये ख़तरात उन्हीं लाबियों की तरफ से हैं, इन्हीं लोगों की तरफ से हैं जो लोग मसाजिद के तामीर के लिए रुकावट हैं, मसाजिद की आबादी के लिए रुकावट हैं, जिनका काम यह है कि मसाजिद को शहीद किया जाए। ये उन लोगों की साजिश हो सकती है। अब आज के बाद इस मस्जिद के केस के हवाले से कोई भी खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या आ जाता है, उसके ज़िम्मेदार वही साजिशी अनासिर हैं, वही लाबियाँ हैं। इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। हम पहले भी पुरअमन थे, आज भी पुरअमन है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने पुरअमन होने के बहुत सारी मिसालें कायम की हैं, बहुत सारी मिसालें आप हज़रात तक हमने पहुँचा दी हैं, बहुत सारे शवाहिद आपके पास मौजूद हैं। हम इंतहाई पुरअमन लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना गयास साहब मौजूद हैं, तमाम तर शुरका काबीना के तमाम तर लोग अवाम मौजूद हैं हमारे साथ। मामला बहुत हसास नौयत का है और मैं इसलिए कोशिश करूंगा कि ये आवाज़ पहुंचाई जाए और सही तस्वीर पहुंचाई जाए। इस वक्त इस हवाले से इस मामले को लेके बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। इन अफवाहों का दम तोड़ने की आज हमने भरपूर कोशिश की, दिखाया कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो ना सिर्फ पुरअमन हैं बल्कि मोहब्बत वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और यहाँ पे इस तरह के कोई मामलात नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु अम्मा बाद। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि हम एक इस्लामी मुल्क में मौजूद हैं और ये कलमा तैयबा के नाम पे लिया गया है, जहां हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो हस्पताल की जगह फ़राहम करे, पार्स की जगह फ़राहम करे, थाने की जगह, कचहरी की जगह, अदालतों की जगह, वहाँ हुकूमत ज़िम्मेदारी है मस्जिद की जगह भी फ़राहम करे। अगर इन हज़रात ने हमसे NOC की बात तय करके ये मस्जिद मदीना के नाम से बनवा के दे दी है और उसके बाद यहाँ तक मामला पहुँचा दिया है कि आप हमसे बिजली का बिल ले रहे हैं, आप हमसे गैस का बिल ले रहे हैं, पानी का बिल ले रहे हैं और आज नहीं साल से ले रहे हैं, आप उस मस्जिद को एक ही बात में यूँ ख़त्म करके कहें भी गैर कानूनी है और फलां है, तो ये बहुत बड़े नुकसान का पेश खैमा है। हमें इस्लामी मुल्क में है और ख़ुसूसन मौजूदा हुकूमत के जो मामलात हैं मैं इन पर हैरान हूँ। कौमी असम्बली में सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम इस पर आवाज़ बनी है,
میں باقی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ نے جن کو ووٹ دیا ہے آپ اپنے کینڈیڈیٹس کو اس بات پہ تیار کریں کہ وہ اللہ کے گھر کے لیے بات کرے. صرف مفتی محمود کا پوتا اور ان کے خاندان نے تو بات نہیں کرنی. ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے, ہم مسجد کے محافظ بنے, ہم مسجد کے گرانے والے نہ بنے. حکام بالا سے, حکومتی اداروں سے, حکومتی عام شخصیات سے صرف گزارش یہ ہوگی کہ کسی بھی قسم کے اقدام سے قبل اس بات کو یقینی بنا لیا جائے کہ یہاں پہ بہت سے لوگوں کی جذباتی وابستگی ہے. اگر اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے فیصلے پہ نظر ثانی ہو سکے تو ضرور کی جائے, اور یہاں پہ جو عوام کے دلوں کی ترجمانی ہے اس کو اگر کیے جا سکے تو وہ بہت بہتر ہوگا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ کی اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.